اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ میں ہوں محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، چنیسر گوٹ کے ڈان جو تھے فرحان غنی، جنہیں 21 اگست کے ایک واقعے کے بعد گرفتار کیا گیا تھا اور انہوں نے ایک حساس ادارے کے افسر پر اپنے ساتھیوں کے ہمراہ حملہ کیا تھا اور شدید زخمی کیا تھا، اور پھر اس کے بعد جو ہے حملہ کرنے کے باوجود بھی اس حساس ادارے کے جو سرکاری افسر تھے اس کو پولیس کے حوالے کر دیا تھا، جس کے بعد حساس اداروں کے جو بالا افسران تھے وہ حرکت میں آئے تھے، اور پھر اس طرح سے نہ صرف اس حساس ادارے کے افسر جس کا نام سہیل جدون بتایا جاتا تھا، اس کے نام پر جو ہے ایک اپلیکیشن موو ہوئی، اور پھر فرحان غنی اور اس کے ساتھیوں کے خلاف ایک مقدمہ درج ہوا، انسداد دہشت گردی کی اس میں شک لگائی گئی، اور پھر ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ 2 مرتبہ انہیں کورٹ میں پیش کیا گیا، 3 کا ریمانڈ دیا گیا، اور اب رات کے یہ اطلاع ملی ہے کہ فرحان غنی، جنہیں تنیسر گوٹ کا ڈان کہا جاتا ہے، انہیں آج صبح ریلیز کر دیا گیا ہے۔ تو یہ تو پہلے ہی عموماً لوگ کہہ رہے تھے، چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت حکومت میں بھی ہے، صدر مملکت بھی ان کے اپنے ہیں، اور پھر 21 اگست کے بعد جب یہ واقعہ ہوا تو صدر مملکت آصف علی زرداری نے گزشتہ منگل کو ناسازی طبیعت اور موسم خراب ہونے کے باوجود بھی وہ کراچی پہنچے تھے، اور کراچی پہنچ کر انہوں نے ایک اہم اجلاس سے خطاب کیا تھا، جس میں تمام وزراء اور پارٹی عہدیداروں کی سخت سرزنش کی تھی، اور خاص طور پر جو سعید غنی ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ اس اجلاس سے اٹھا دیا تھا، اور انہیں کہا گیا تھا کہ وہ میرے سامنے نہ آیا کریں۔ تو اس طرح سے یہ اس واقعے کے بعد تو کہا جا رہا ہے کہ سعید غنی اور فرحان غنی کا جو سیاسی مستقبل ہے وہ تو تقریباً اب چیپٹر بند ہو گیا ہے۔ اس کے بعد اب یہ فیصلہ ہوا کہ صلح صفائی کی جائے، اور پھر اب کہا جا رہا ہے کہ بعض لوگوں نے مل کر اس معاملے کو سلجھانے کی کوشش کی اور پوری طرح سے وہ کامیاب رہے، اور دونوں کے درمیان، فرحان غنی اور حساس ادارے کے جو افسران ہیں ان کے درمیان کوئی صلح صفائی ہو گئی ہے، جس کے بعد اب وہ ایف آئی آر میں جو دہشت گردی کی شک لگائی گئی تھی ان کو نکال دیا جائے گا، اور اس طرح سے ان کو ایک صلح نامہ ہو چکا ہے اور ان کو بری کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے پورے کراچی شہر میں فرحان غنی کے متعلق ان کی گرفتاری کے بعد ایک لوگوں نے جو ہے بڑے ایک اچھے رد عمل کا اظہار کیا تھا، کیونکہ وہ اپنے علاقے میں ایک خوف کی علامت بھی سمجھے جاتے تھے، بلکہ کراچی کے مختلف علاقوں میں ان کے جو کارندے تھے ان کی وجہ سے ان کا بڑا خوف تھا کراچی میں، اور ان کی گرفتاری پر لوگوں نے بڑی جو ان کے مخالفین ہیں انہوں نے بڑی مسرت کا اظہار کیا تھا، اور یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں ہوتے ہوئے بھی ایک پیپلز پارٹی کے اہم رہنما کی گرفتاری عمل میں آئی تھی، اور لوگ توقع کر رہے تھے کہ جس طرح سے میجر کلیم کے ساتھ متحدہ قومی موومنٹ کے چند لوگوں کی جو ہے وہ تلخ کلامی ہوئی تھی، اور اس کے بعد ان کے ساتھ جو بدتمیزی کی گئی تھی، تو اس بدتمیزی کے بعد متحدہ قومی موومنٹ کے خلاف 1992 میں اس میجر کلیم کا ایشو لے کر جو جس طرح سے آپریشن کیا گیا تھا، اس آپریشن میں سینکڑوں لوگ جو تھے وہ شہید کر دیے گئے تھے، اور ہزاروں کی تعداد میں متحدہ قومی موومنٹ کے کارکنان سمیت اردو بولنے والے مہاجروں کو گرفتار کیا گیا تھا، ان کے لیے زمین تنگ کر دی گئی تھی، اور ان کے گھروں پر چھاپے، ان کی خواتین، بچے، بزرگوں کے ساتھ بدتمیزی، سیڑھیاں لگا کر پولیس جو تھی وہ گھروں میں داخل ہوتی تھی، اور جس طرح سے لوگوں نے اپنی جانیں بچائی ہیں، نہ صرف اس گرفتاریاں ہوتی تھی بلکہ ہمارے پولیس افسران جو تھے گھروں میں داخل ہونے کے بعد ان کا قیمتی سامان بھی لوٹتے تھے، اور ان کو جو ہے تھریڈ بھی کیا جاتا تھا۔ تو یہ صورتحال تھی، اور جو 1992 کا جو آپریشن شروع ہوا تھا اس کو پھر بعد میں رنگ دیا گیا کہ متحدہ قومی موومنٹ جو ہے وہ
جنا پور بنانے جا رہی ہے۔ جنا پور کے نام پر ایک نقشہ نکالا گیا تھا، پھر پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں واویلا کیا گیا تھا اس حوالے سے۔ تو عوام جو تھی، کراچی کی عوام، اب یہ توقعات کر رہی تھی کہ جس طرح سے میجر کلیم کی وجہ سے متحدہ قومی موومنٹ کے خلاف آپریشن کیا گیا تھا، پوری مہاجر قوم کے خلاف آپریشن کیا گیا، تو اب فرحان غنی کے بعد جو ہے ان کے خلاف بھی کوئی بڑا آپریشن کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ایسا بالکل نہیں ہوا، اور فرحان غنی کو معافی دے دی گئی، جس کے بعد وہ اپنے گھر روانہ ہو چکے ہیں۔ اگرچہ اس سے قبل بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے دو عہدیداروں نے جو تھے وہ اس قسم کی حرکات میں ملوث رہے ہیں۔ پہلے میں ذکر کروں گا شکارپور کا، تو شکارپور میں مبینہ طور پر ایک ڈی ایس آر کے ساتھ یہ زیادتی کی گئی تھی، اور پھر اس ڈی ایس آر کا بتایا جاتا ہے کہ مبینہ طور پر قتل کیا گیا تھا، اور اس کے بعد اس علاقے سے جس شخص کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی تھی، تو اس سے پاکستان پیپلز پارٹی کی اس وقت کی حکومت نے چیف منسٹر ہاؤس کی انیکسی میں پناہ دی تھی، اور ایک طویل عرصے تک وہ چیف منسٹر ہاؤس کی انیکسی میں جو تھے وہ چھپے رہے، اور پھر ایک ٹائم پر ایسا آیا کہ آصف علی زرداری صاحب جب عمرے پر گئے تو انہیں خانہ کعبہ میں آصف زرداری کے ساتھ دیکھا گیا، اور یہ باقاعدہ جو پکچر تھی، یہ جو گروپ فوٹو تھا زرداری صاحب کے ساتھ، یہ سوشل میڈیا پر باقاعدہ وائرل کیا گیا، اور پوری دنیا نے دیکھا کہ وہ شخص جسے رینجرز تلاش کر رہی تھی، وہ آصف علی زرداری جو آج صدر مملکت ہیں، اس کے ساتھ وہ خانہ کعبہ میں عمرے کی ادائیگی کے موقع پر موجود تھے۔ اس کے بعد سابق وزیر داخلہ انور سیال صاحب کے بھائی تھے طارق سیال، ان کی جانب سے بھی رینجرز کے چند جوانوں سے طوفان بدتمیزی ہوئی تھی، اور ان سے کے ساتھ بھی مار پٹائی کی گئی تھی۔ طارق سیال کو گرفتار کر لیا گیا تھا، طارق سیال کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا تھا، اور ان کو جب جیل بھیجا گیا تو ان پر کوئی اس قسم کی شک عائد نہیں کی گئی تھی جو فرحان غنی پر عائد کی گئی تھی، اور پھر طارق سیال جو تھے وہ بڑے آسانی سے رہا ہو گئے، اور انہیں سکھر جیل سے ایک بہت بڑے جلوس میں لاڑکانہ لے جایا گیا تھا۔ جیالوں کی ہزاروں کی تعداد میں جیالے اس وقت موجود تھے جب انہیں لاڑکانہ لے جایا گیا، ایک بہت شاندار استقبال تھا ان کا اس وقت۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ شاید وہ بہت بڑی کوئی فتوحات حاصل کر کے آئے۔ تو یہ تین واقعات جو ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے لوگوں کی جانب سے ہمارے اداروں کے جو افسران ہیں ان کے ساتھ ہو چکے ہیں، اور تیسرے واقعے میں لوگ یہ توقع کر رہے تھے کہ یہ جو اداروں کے ساتھ مد بھیڑ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے عہدیداروں کی، اب غالباً اس کا خاتمہ ہوگا، اور میجر کلیم کی طرز پر شاید کوئی آپریشن کیا جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور اس طرح سے ان لوگوں کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑا جن لوگوں نے ماضی میں اس قسم کی جو صحبتیں برداشت کی ہیں ان حوالے سے۔ تو یہ تو قصہ ختم ہوا، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ضرور ہوا کہ سعید غنی اور جو ان کے بھائی ہیں فرحان غنی، ان کی سیاست کا جو چیپٹر تھا وہ ضرور کلوز ہو گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو دیگر لوگ تھے جن کی وجہ سے کراچی میں بہت سی جگہوں پر امن و امان کا مسئلہ پیدا ہوا تھا، اور یہ جو چنیسر گوڑ تھا، اب لیاری کے بعد دوسرا جو ہے وہ گینگ وار کا ایک اڈا بنتا جا رہا تھا۔ کم از کم اب یہ چنیسر گوڑ کے لوگوں کو بھی کچھ سکون ہوا ہوگا، اور اب یہ جو گینگ وار کا جو دوسرا اڈا بن رہا تھا اس کی بھی روک تھام میں سمجھتا ہوں کہ ضرور ہوگی، اور اس حوالے سے بہت سے لوگ جو ہیں، بہت سے لوگوں کو خوشی کا بھی اظہار ہوگا، اور بہت سے لوگوں کو مایوسی کا بھی اظہار ہوگا اس حوالے سے۔ اور جو وزراء اس وقت سعید غنی سے خاصے دور ہو گئے تھے، تو اب میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بھی جو ہے وہ امتحان کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ تو ناظرین، یہ صورتحال تھی چنیسر گوڈ کے جو ڈان تھے ان کی رہائی کے حوالے سے۔ تو اب میں ذکر کروں گا سیلاب کے حوالے سے کہ پنجاب میں جو سیلاب کی صورتحال ہے اس میں گزشتہ رات تک جو ہمیں فگر موصول ہوئی ہے، اس سیلاب میں، پنجاب میں جو سیلاب ہے جس میں 8 اضلاع متاثر ہوئے ہیں، تقریباً 20 لوگوں کی ہلاکتیں سامنے آئی ہیں، اور 20 ہلاکتوں کی ہلاکتیں سامنے آنے کے فوری بعد وفاقی حکومت نے تمام لوگوں کو فی کس 25-25 لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا ہے۔
اس سے ایک ہفتہ قبل اگر جائے تو کراچی میں بھی یہی صورتحال تھی۔ بارشوں کی وجہ سے کراچی میں بھی تقریباً 17 ہلاکتیں ہوئی تھیں، اور 17 ہلاکتوں کے بعد جو ہے نہ تو صوبائی حکومت کی جانب سے کسی قسم کا کوئی پیکیج اناؤنس کیا گیا، اور نہ ہی وفاقی حکومت کی جانب سے کوئی اعلان کیا گیا۔ اگرچہ پنجاب کی ہلاکتوں کے 24 گھنٹے کے اندر اندر یہ اعلان کیا گیا ہے، اور آج 10 دن گزر چکے ہیں، کراچی کے لوگوں کے لیے کوئی اناؤنس نہیں کیا گیا ہے۔ اس سے قبل جو ڈمپر کے ذریعے لوگ مارے گئے ہیں، شہید ہوئے ہیں 100 سے زائد لوگ، ان کے لیے بھی نہ تو وفاقی حکومت کی جانب سے کوئی پیکیج کا اعلان کیا گیا، اور نہ ہی سندھ حکومت نے اس پر کوئی خصوصی توجہ دی، بلکہ سندھ حکومت کی توجہ جو تھی ان ڈیمپرز اور ان ٹینکرز پر ہی، جن کو نقصان ہوا تھا، جن کو عوام نے رد عمل کے طور پر آگ لگائی تھی، ان کے لیے ضرور پیکیج کا اناؤنس کیا گیا، اور فوری طور پر ان کو چیک بھی ادا کر دیے گئے۔ پھر اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ ان ٹینکرز کی اور ان جو ڈمپرز کے جو 70% مالکان ہیں وہ ہمارے صوبائی وزراء ہیں، جس کی وجہ سے فوری طور پر ان کو ادائیگیاں بھی کی گئی، لیکن جو لوگ مر چکے ہیں، جن کے گھروں سے لاشیں اٹھی ہیں، نہ تو ان کے گھر آج تک سندھ حکومت کا کوئی وزیر گیا ہے، اور نہ ہی وہاں کسی قسم کا کوئی پیکیج کا اعلان کیا گیا ہے۔ تو فرق یہ ہے کراچی کے لوگوں کے ساتھ اور پنجاب میں جو ہوتا ہے اناؤنس ہوا آپ نے دیکھا، اور اگر سندھ میں بھی کچھ اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں تو فوری طور پر سندھ حکومت اناؤنس کرنے میں دیر نہیں کرتی، لیکن کراچی کے ساتھ جو ہے وہ اس قسم کے ناروا سلوک ماضی میں بھی ہوتے رہے، اور اس کا جو ہے سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ تو پھر جب یہ واقعات ہوں گے اور اس قسم کے حالات جنم لیں گے تو پھر لوگ الطاف حسین کو کیوں یاد نہیں کریں گے؟ اب کراچی میں جو مینڈیٹ دیا گیا ہمارے اداروں کی جانب سے، جو جعلی مینڈیٹ دیا گیا فارم 47 کے تحت، جن لوگوں کو مینڈیٹ دیا گیا، جن کے 22 ایم این اے اس وقت قومی اسمبلی میں موجود ہیں اور 36 ایم پی ہیں، تو اس مینڈیٹ میں سے اس وقت 2 وفاقی وزیر ہیں۔ دونوں وفاقی وزراء جو ہیں ابھی تک کراچی کے ان واقعات سے پر نہ تو انہوں نے افسوس کا اظہار کیا ہے، نہ ان کے گھروں پر تعزیتیں کی گئی ہیں ان کی جانب سے، اور نہ ہی ان کے سلسلے میں کوئی امداد کا اعلان کروایا گیا تاحال، کیونکہ دونوں وفاقی وزیر جو ہے حکومت میں شامل ہیں، حکومت کا ایک بڑا اہم حصہ ہیں۔ اگر یہ 22 سیٹیں احتجاج کے طور پر حکومت سے باہر آئیں تو حکومت گر سکتی ہے، لیکن دونوں جو جعلی مینڈیٹ کے وزیر ہیں، دونوں کا جو ہے محسوس ہوتا ہے کہ مینڈیٹ تو انہیں کراچی سے دیا گیا ہے، لیکن ان کی جانب سے کراچی کے لوگوں کے لیے کسی قسم کی کوئی پیکیج کی نہ تو بات کی گئی ہے، نہ کوئی امید دلائی گئی ہے، بلکہ ہوا یہ کہ کراچی کے لوگوں نے یہ دیکھا ہے کہ جو ڈمپرز مافیا کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ دعوتوں میں ان کو شامل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اور ان کے لیے زبان بندی دیکھی ہے۔ کسی ایم این اے کسی ایم پی اے نے بھی ان کے خلاف کوئی احتجاج نہیں کیا، اور پھر کہا جاتا ہے کہ ہم نے الطاف حسین کو مائنس کر دیا، تو الطاف حسین کو تو آپ اس طرح سے مائنس کر ہی نہیں سکتے، اور مائنس کرنے کے جو طریقے ہیں وہ آپ نے جس بھونڈے انداز میں کوشش کی ہے، اس میں الطاف حسین کو مائنس کرنے کے بجائے آپ نے الطاف حسین کو مضبوط کیا ہے۔ پھر مصطفیٰ کمال صاحب کہتے ہیں کہ بھائی کا پاکستان کی سیاست میں، سندھ کے شہری علاقوں کی سیاست میں کوئی جو ہے کردار اب نہیں رہا، تو کردار جو ہے اب وہ مزید بنتا جا رہا ہے، اور جو حالات اس قسم کے گزر رہے ہیں تو الطاف حسین کی سیاست اور الطاف حسین کی محبت اور الطاف حسین کے جو چاہنے والے ہیں ان میں اضافہ دن بدن ہوتا جا رہا ہے۔ آپ الطاف حسین کو چھوڑیں، الطاف حسین کو اجازت دیں، الطاف حسین صاحب پر سے پابندی کا خاتمہ کریں، اور 48 گھنٹے میں آپ کو یہ رزلٹ مل جائے گا کہ آج الطاف حسین کہاں کھڑے ہیں اور آپ لوگوں کی حیثیت اس وقت کیا ہے۔ ماضی میں بھی آپ کی حیثیت لوگوں کو پتا ہے کہ جب آپ پی ایس پی کے سربراہ تھے تو اس وقت ایک کونسلر آپ منتخب نہیں کرا سکے تھے، اور تمام تر جبر، تشدد اور لوگوں کے گھروں پر چھاپے، لوگوں کے ساتھ زیادتیاں، متحدہ کے کارکنان کے ساتھ جس قسم کی آپ نے ریاستی دہشت گردی کروائی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے دیکھا کہ 8 فروری 2024 کے انتخابات میں آپ کے نتائج کیا تھے، اور آپ کو کن لوگوں نے جتوا کر اسمبلی میں بھیجا ہے، لیکن اسمبلی میں بھیجنے کے باوجود بھی آپ اپنے حلقے کے لوگوں کا وہ حق ادا نہیں کر رہے ہیں جو ان کو ان کا حق ملنا چاہیے۔
تو ناظرین، الطاف حسین کی سیاست کا خاتمہ کرنے والوں کی آپ نے دیکھا جو صورتحال ہے سندھ میں، جو سیلابی صورتحال ہے، اور اس میں جو ایک مانیٹرنگ ٹیم بنائی گئی ہے، فوکل پرسن تعینات کیے گئے ہیں، ان کے حوالے سے میں آپ کو آئندہ ولاگ میں بتاؤں گا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، اور کس طرح سے یہ جو مانیٹرنگ جو ٹیم ہے یا جو فوکل پرسن مقرر کیے گئے ہیں، ان کی وہاں کا کیا کارنامے رہے ہیں، اور ماضی میں سندھ میں جو سیلاب آتے رہے ہیں ان کو ماضی کے حکمرانوں نے کس طرح سے فیس کیا ہے، اور ماضی میں جو سیلاب آتے رہے ہیں اس میں ہماری حکمرانوں کی کیا کارکردگی رہی ہے۔ تو ناظرین، وہ میں آئندہ ولاگ میں آپ کو بتاؤں گا، تو مجھے انہی الفاظ کے ساتھ اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔